بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ بڑا اہم ویلاگ ہے آج۔ تحریک انصاف نے جو ابھی برطانیہ میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی، 20 پارلیمنٹیرین جو کہ تمام بڑی پارٹیز میں تھے، جس میں اب برطانیہ اور امریکہ کے دونوں ڈیموکریٹس مل کر پاکستان کے الیکشنز پر، موجودہ حکومت پر اور عمران خان کی رہائی پر اکٹھے ہو گئے۔ اور بڑی خبر جو عمران خان پہلا بڑا الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اس کی کنفرمیشن اور معلومات میں آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ مراد سعید کی واپسی کا اعلان، انہیں تمغہ شجاعت دینے کی قرارداد پیش ہوئی۔ شہباز شریف کی کابینہ ٹوٹنے پر تیار ہے، 3 مزید استعفے تیار ہو رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان کا طاقتور لوگوں کو ایک بڑا پیغام بھی سامنے آ گیا، ایک بڑا ریفرنس بھی دائر ہو گیا۔ منافقین اس وقت سخت پریشان ہیں، اسی لیے تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کو سیل کر کے بھونڈے الزامات، وائرنگ کا معاملہ اور مریم نواز کی فسطائیت، پنجاب میں تحریک انصاف پر جو مظالم ہوئے، اور ابھی جو اس کے علاوہ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے پر جو سیکرٹ ایجنسی کو چیف کو فارغ کیا گیا، اور مخصوص نشستوں میں جو خواتین کے تحریک انصاف کے نام آ رہے ہیں، اس پر میں تھوڑی سی بات ضرور کروں گا، کچھ کنفرمیشن ہے۔ لیکن سب سے پہلے برطانوی پارلیمنٹ سے جو عمران خان کو غیر قانونی طریقے سے قید میں رکھا گیا، یہ بہت بڑی سماعت تھی۔ کنزرویٹو پارٹی کی جو ناز شاہ اور لیبر پارٹی کی ناز شاہ یہ تھیں، اور اس میں زلفی بخاری تھے، اور یہاں سرور باری بھی پتن کے موجود تھے۔ 20 سے زیادہ پارلیمنٹیرین تھے، اور یہ تمام پارٹیز کی نمائندگی کر رہے تھے۔ جو برطانیہ میں جو سماعت تھی، اس پر ایک نقطے پر تمام پارلیمنٹیرین متفق ہوئے، اور یہ وزیر اعظم جو برطانیہ کے اور وزیر خارجہ ان کے پاس اقوام متحدہ کی یہ رپورٹ، عمران خان کو جو غیر قانونی طریقے سے قید میں رکھا گیا، الیکشن کی دھاندلی کے معاملات، جو غیر جمہوری کام ہیں انہیں روکنے میں اپنا اہم کردار۔ یہاں زلفی بخاری، مہربانو، ناز شاہ اور ان سب لوگوں نے اقوام متحدہ کی ورکنگ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے جمہوریت کو بچانے کے لیے جو غیر جمہوری کام کیے جا رہے ہیں انہیں روکنے کے لیے یہ بڑی اہم سماعت تھی۔ اس میں امریکہ کے جس طرح 368 ممبران کی طرف سے قرارداد تھی، اب امریکہ اور برطانیہ کے پارلیمنٹیرین آپس میں مل کر ان قراردادوں کی روشنی میں اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی سفارشات میں، جو کہ آزاد خود مختار ادارے کے طور پر رپورٹ جمع ہوئی، اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے متفقہ بورڈ بنانے پر تیار ہے، جو پاکستان کے الیکشن کے معاملات کو بھی دیکھے گا کہ یہاں کیا کیا وارداتیں 2 نمبریاں ہوئیں، جو ثبوت ان کے سامنے رکھے گئے، ان بنیادوں پر یہ پارلیمنٹیرین اس سماعت میں متفقہ طور پر ساتھ ساتھ عمران خان کی رہائی کے لیے مطالبہ بھی انہوں نے کر دیا۔ اچھا، بہت سے پاکستانی سوچ رہے ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا، انٹرنیشنل دباؤ کیسے ہوگا، الیکشن کے فراڈ، جمہوریت کے قتل عام اور انسانی حقوق کے معاملے پر ہوتا گیا ہے۔ دیکھیں، برطانیہ، امریکہ اور انٹرنیشنل دنیا، جس میں اقوام متحدہ بھی ہے، یہ الیکشن کے معاملات پر ان تمام ممالک میں جہاں دھاندلی ہو، زبردستی الیکشن کروائے جائیں، اور اس انٹرنیشنل دباؤ کا نتیجہ کیا ہے، جیسے بیلاروس ہے مثلا 2020 میں وہاں صدارتی انتخابات ہوئے فراڈ کے ذریعے انسانی حقوق کے معاملے پر، پھر امریکہ اور برطانیہ نے ان پر پابندیاں لگائیں۔ میانمار میں سیدھا 2021 میں جب فوجی بغاوت ہوئی، مارشل لا لگا، وہاں پہ الیکشن ہوئے تو فوجی حکمرانوں پر ویزوں تک کی پابندیاں لگیں۔ زمبابوے میں بھی یہی ہوا، الیکشن کا انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر پابندیاں لگیں۔ وینزویلا میں یہی معاملہ ہوا، روس میں بالکل سیم یہی چیز، نکاراگوا میں 2021 کے الیکشن میں جب ڈینیل اورتیگا جیتا تو وہاں بھی پھر اس کے بعد پابندیوں کا سامنا ہوا۔ انسانی حقوق کے معاملے پر بھی دیکھیں، جس طرح مسلمانوں کے ساتھ ایوگر مسلمان چائنا میں اور ہانگ کانگ کے معاملے پر پابندیاں لگیں، شمالی کوریا میں آزادی اظہار رائے کے حوالے سے پابندیاں ہیں، ایران پر انسانی حقوق اور احتجاج کرنے والوں پر کریک ڈاؤن اور سیاسی پارٹیوں کو دبانے، ان کے رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالنے پر پابندیاں لگی ہیں۔ شام میں بشار الاسد کے اوپر سول وار کے دوران پابندیاں لگیں، سعودی عرب میں اسی طرح جمال خشوگی کے معاملے پر انسانی حقوق کی پابندیاں، اور افریقہ کا ملک ایریٹریا، وہاں پر بھی پابندیاں ہیں، اور یہ سفری پابندیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس میں آپ نہ صرف برطانیہ، امریکہ میں نہیں جا سکتے بلکہ ان کے ساتھ جو دیگر ممالک ہیں وہاں بھی، پھر ان کے جو اثاثے ہیں وہاں وہ منجمد کیے جا سکتے ہیں۔ معاشی پابندیاں، تجارتی پابندیاں، فوجی امداد میں پابندیاں اور ویزوں کے اوپر پابندیاں۔ یہ سارے معاملات اتنے آسان نہیں ہیں۔ یہ جو بڑے ممالک ہیں، دیکھیں چین، سعودی عرب، ایران ہوا، انہیں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے پاس تو تیل گیس کے ذخائر ہیں، ان کی تو تجارت بہت بڑی ہے، انہیں اس پابندیوں کی کوئی خاص پرواہ نہیں۔ لیکن جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جو بیرونی امداد پر انحصار کرتے ہیں، IMF سے مانگ کر کھاتے ہیں، بھیک پر، امداد پر ملک چلاتے ہیں، قرضوں پر چلتے ہیں، یہ ان پابندیوں کے سامنے اس کا سہارا، اس کا برداشت نہیں کر سکتے پابندیوں کو، اور اسی اگر گہرائی میں دیکھیں تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں جب انٹرنیشنل تبدیلیاں آ رہی ہیں دنیا میں، ممالک میں، تو اس کا اگر یہ نتیجہ آیا تو جیسے پہلے 2 سال تک تو یہ تمام ممالک خاموش تھے، اور اب تو عمران خان جیسی قداور شخصیت جو اب آکسفورڈ یونیورسٹی کے الیکشن جو اکتوبر کے مہینے میں اور اس میں حصہ لینے جا رہے ہیں، ان پر غیر قانونی جو معاملات ہو رہے ہیں وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔
زلفی بخاری نے کنفرم کیا 7 فروری کو ڈیلی گراف کی یہ خبر بھی تھی کہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے الیکشن ہے اس میں برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر ہے، ٹریزا مے ہے، بورس جانسن ہے، یہ تینوں وزیر اعظم، اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان، یہ بریڈفورڈ کے چانسلر بھی عمران خان رہ چکے ہیں، یاد رکھیں۔ زلفی بخاری سے میں نے پوچھا آج یہ کہ تو انہوں نے کہا عمران خان کے کاغذات اس الیکشن کے لیے ہم جمع کروائیں گے، یہ الیکشن کے پورے مرحلے میں جو اکتوبر میں ہوں گے، اس سے پہلے عمران خان کی اگر رہائی ہوتی ہے پھر تو بڑے آسانی سے وہ وہاں جیت بھی سکتے ہیں، اور اگر اس کے بعد ہوتا ہے معاملہ تو پھر تھوڑا سا مشکل ہے، کوئی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز بھی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ان ممالک میں جمہوریت کے لیے، اپنی عوام کے لیے، ملک و قوم کے لیے قربانیاں دینے والوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ خان کا شمار اس وقت نیلسن منڈیلا کے ساتھ ہو رہا ہے، دنیا میں جو لوگ جانتے ہیں، اور یہی وجہ آج یہ انٹرنیشنل جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں وہ اسے اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ کہ انتظامیہ ان تمام معاملات کو، اس پروسیس کو کیسے دیکھتی ہے۔ انشاءاللہ اس میں زلفی بخاری سے انٹرویو لازمی ہے، اس میں تمام تفصیل سے معاملات کور کریں گے۔ لیکن اس سماعت کے بعد جو ایک چیز میں دیکھ رہا تھا وہ زرد صحافت کا ایک نمونہ، جو لیبر پارٹی کی پارلیمنٹیرین ہے برطانوی نژاد پاکستانی ناز شاہ، سماعت ختم ہوئی تو صحافی ان کے پاس اکٹھے ہو گئے، جی آپ نے پاکستانی کمشنر کو کیوں نہیں بلایا، یہ ون سائیڈڈ کیوں گئے۔ صحافی اظہر نامی وہ شاید نون لیگ کے کارکن بھی ہیں، وہ مطلب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں کے پیچھے بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں نواز شریف صاحب کی پہلے، انہوں نے خان کے نام سے منسوب بیان جو وکلا اور سیاستدان اور خود عمران خان کہہ چکے ہیں، جو تمام صحافی بھی اس کی تصدیق کر چکے ہیں، جو بیان انہوں نے کوٹ کیا کہ جی ناز شاہ آپ کو پتہ ہی نہیں، حالانکہ خود انہیں بھی نہیں پتا تھا، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ نواز شریف پاکستان میں مفرور تھے جب ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل جسے بلانا چاہتے تھے، یہ سپریم کورٹ کے ججز کی طرف ڈکلیئر ہوئے ایک آبسکینڈر اشتہاری مفرور جو ملک سے 4 سال کے مجرم کو پاکستان جا کے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، پریزنٹ کیسے، یہ سبق پڑھا رہے تھے ڈاکٹر فیصل، انہیں یہ بلانا چاہ رہے تھے۔ اب مفرور کی اعانت کرنا بھی جرم ہے، اور نواز شریف صاحب اشتہاری تھے، یاد رکھے، جب ہائی کمشنر اس کی مدد کر رہا تھا تو ناز شاہ نے اس پہ سے جواب دیا کہ ہم ان سے ملتے رہتے ہیں لیکن یہ کسی پارٹی کے بارے میں نہیں ہے۔ لیکن وہ صحافی فرما رہے تھے جی کہ عمران خان نے کل کہا جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کی کال میں نے دی۔ اب یہ ان کی اتنی معلومات تھی، اتنی خبر تھی جتنی ناز شاہ کو اس میٹنگ سے پہلے پاکستان کے الیکشن کا پتہ تھا۔ عمران خان کے بیان کو تو آج خود خان نے بھی کہا بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کے ذریعے، اور جتنے وہاں سیاستدان بھی کھڑے تھے، کہ یہ جو آج جو اخبارات میں بیان کوٹ کیا گیا، عمران خان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، اس میں عمران خان نے واضح طور پر کہا کہ چونکہ میری گرفتاری تو رینجرز کے ذریعے ہوئی، اور یہ رینجرز جوڈیشل کمپلیکس میں بھی تھی، 18 مارچ کو جو عمران خان کے گھر پر حملہ ہوا اس میں بھی یہ لوگ شامل تھے رینجرز، اور یہ پولیس نہیں تھی، اور عمران خان کو گرفتار کرنا تو ایک سول معاملہ تھا، سول قانونی معاملہ تھا، یہ فوجی معاملہ نہیں تھا، اس پہ کسی اور کو ملوث ہونا نہیں چاہیے تھا۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کے مطابق اب یہ ہوا تو پھر انہی اداروں کے باہر احتجاج کرنا تھا جنہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے، چاہے وہ رینجرز ہوں، آئی ایس آئی ہوں۔ تو اس کے بعد تحریک انصاف نے یہ معاملہ بھی اٹھایا، اور دوسرا اب جو چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب ان کے خلاف ریفرنس بھی۔ اچھا، یہاں تحریک انصاف کی جو نئی درخواستیں ہیں وہ ساری چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس ہی لگ رہی ہیں، چھٹی میں وہی بیٹھے میں۔ عمر ایوب صاحب کی دیکھیں، وہ تحریک انصاف کی ویب سائٹ انصاف.pk بلاک جو ہوئی ہے، اسے بشرا بی بی عمران خان کی مزید گرفتاریاں جو کیسز میں روکنے سے وہ درخواست، وہ بھی عامر فاروق صاحب سن رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کے جو مرکزی سیکریٹریٹ پر چھاپا مارا گیا، رؤف حسن صاحب کو جو گرفتار کیا گیا، ان گرفتاریوں کا بھی معاملہ، خواتین کا جو ہے عامر فاروق صاحب کی عدالت میں یہ کیسز بھی لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے تو آج ڈی آئی جی آپریشن کو بھی بلایا تھا، ایف آئی اے کو بھی بلایا ہوا تھا، ان لوگوں کی رہائی کی، جو اس میں 10 مرد اور 2 خواتین ہیں جو گرفتار، لیکن باقی خواتین کو کہہ رہے ہیں ذاتی مچلقوں پر چھوڑ دیا، جو 11 کے قریب، لیکن 2 خواتین جو ان پر مقدمہ، اور ان کا بھی تو کوئی عطا پتہ بھی نہیں۔ مرکزی دفتر سیل ہونے کا جو نوٹس جاری کیا وہ بھی بڑا مضحکہ خیز، وہ پڑھ کے دیکھ کے آپ کو ہنسی بھی آئے گی اور غصہ بھی آئے گا، کہ جو سی ڈی اے کہہ رہا ہے جی کہ انہوں نے چونکہ ان کے پاس فائر آگ لگنے کی صورت میں آلات موجود نہیں، ان کی تاریں ٹھیک سے نہیں لگیں، تو عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ جا کے ان کا اپنا دفتر دیکھیں ذرا، باقاعدہ طور پر وہاں چوہے دوڑ رہے ہیں، اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ کا حال تو آپ دیکھیں تو اندر سے آپ کو رونا، حالانکہ ابھی حال ہی میں پچھلے سال نواز شریف کی پہلی حکومت میں شہباز شریف نے 125 کروڑ اس کی مرمت کے لیے لیا، وہ پیسے پتہ نہیں کہاں کے، کہتے میں تو تنخواہ نہیں لیتا، تو 125 کروڑ وزیر اعظم کا ہاؤس کا بجٹ ہے، اب وہ کھا گئے پتہ نہیں۔ بہرحال اس وقت سچویشن میں اگر آپ کو بتاؤں تو کانپیں ان کی ٹانگ رہی ہیں، اس کی وجہ ایک تو تحریک انصاف کی پابندی کا معاملہ ان کے گلے کی ہڈی پھنس گیا ہے، نگلیں یا اگلیں کیا کریں، انٹرنیشنل دباؤ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اب اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر تو یہ کنفرم ہو جائے کہ واقعی فسطائیت ہے، یہ جو بیانیہ زلفی بخاری مہربانوں اور تحریک انصاف دنیا کو بتا دی، اس کی تصدیق کریں کہ ہاں ہم ایسا کر رہے ہیں، تو ان کا کیس اسٹرانگ ہو جائے گا، اور سپریم کورٹ اس پر عمل نہیں کرے گی۔ قاضی صاحب کا آپ کو پتا ہے تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، وہ چھٹیاں ہیں ویسے بھی، اور ویسے بھی افسر جانے والا ہو تو اس کی بات کوئی لوگ مانتے نہیں ہیں۔ قاضی صاحب تو اپنے آپ کو صرف بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت کہ آرٹیکل 6 نہ کہیں لگ جائے، چھٹیاں ختم ہوں گی، قاضی صاحب آئیں گے، اس کے بعد ان کے پاس وہ الوداعی دعوتیں ہی انہوں نے کھانی ہے، اڑانی ہے، اور کچھ نہیں ہوگا۔ اب تیسرا ہے معاملہ جو آصف زرداری نے جو میٹنگ کی تھی اس کی آخری حالیہ، اس میں اس نے کہا تھا تحریک انصاف پر پابندی نہ لگائیں، کیونکہ ایک تو سپریم کورٹ نے اڑا دینی ہے، اور دوسرا کیس اگر چلانا ہے تو خان پہ چلاؤ، غداری اور بغاوت کا، اس کے لیے فوجی عدالتوں میں چلاؤ وہ بھی،
تاکہ ایک عرصے کے لیے خان کو جیل میں رکھا جائے. اگر دیکھیں تو اس کا آصف زرداری کا ذہن آپ کو تو شاطرانہ ذہن ہے. اسے لگتا ہے اس طرح تحریک انصاف ٹوٹ جائے گی. خان اگر نہیں منظر عام پر اگر صحافی وکلا ملاقاتیں نہیں ہوں گی, تحریک انصاف سیاسی طور پر تنہا ہوگی, کچھ رہنما اٹھا لیں گے جس طرح آپ کر رہے ہیں. لیکن یہ نہیں پتہ عمران خان تحریک انصاف اور تحریک انصاف عمران خان ہے. ان کی حرکتوں سے البتہ عدم استحکام ضرور آ جائے گا. جو تھوڑا بہت رہ گیا معاملہ جو انتشار والا, وہ بالکل ہی حقیقی معنوں میں پاکستان تباہی بربادی کی طرف لے جائیں گے اور کچھ نہیں. خان تو ساری زندگی جیل میں رہنے کو تیار ہے. عمران خان کے بیانات دیکھیں آپ, عمران خان تو ان معاملات کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا. اور تحریک انصاف کے لوگ اب کوشش کر رہے ہیں, جو علامتی بھوک ہڑتال شروع ہوئی, یہ اچھا معاملہ ہے. اب یہ بڑھتا جائے گا آہستہ آہستہ. جب ایک دفعہ شروع ہو جائے سلسلہ تو پھر اس میں اضافہ ہوتا ہے. ابھی ان کا 26 جولائی کو جو جمعے کے دن ملک گیر احتجاج ہے, اس میں ان کے موقف میں مضبوطی آئے گی. کوئی تھوڑی تھوڑی بھوک ہڑتال علامتی طور پہ ہی کرنے سے ہی ان کی وارم اپ سیشن ہو رہے ہیں. کیونکہ اس وقت تاریخی مہنگائی ہے, سیکورٹی کے حالات ہیں, بجلی کے بل ہیں, تباہی بربادی کا شکار ہے. لوگ پہلے ہی اس حکومت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, اور اس کا اندازہ فارم 47 کی حکومت کو بھی ہے. یہ گھبراہٹ میں اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑیاں چلا رہے ہیں. تحریک انصاف کے موقف کو مضبوط بھی کر رہے ہیں. جس طرح یہ پنجاب میں آج بھی دیکھیں تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گھروں پر پولیس کے چھاپے مار رہے ہیں. مریم نواز لاہور میں حافظ ذیشان کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا, رؤف حسن کو جسے گرفتار کیا. 12 کے لوگ پیکا آرڈیننس. اب پیکا آرڈیننس میں انہوں نے کیا بنا دیا, اس کے لیے الگ عدالتیں بنا کر سوشل میڈیا کے بیانات کو ہم وہاں پر کیسز چلائیں گے. اندازہ کریں, مطلب ہر چیز, ہر 2 نمبری ہر جگہ. اچھا, خیبر پختونخوا کی خبر دوں آپ کو. مراد سعید کے حوالے سے وہاں اسے تمغہ شجاعت بہادری کا اس کی قرارداد پیش ہوئی, اور کے پی میں جو باقی اور ایک اور قرارداد بھی پیش ہوئی ہے. لیکن شہباز شریف کی حکومت کی جو کابینہ ہے اس کی ٹانگیں بھی کہاں پر ہیں. گوشکوری صاحب نے ابھی خبر دی, اس کی جو وزیر ہے ان کا 3 وزراء کی دی ہے. ایک تو وفاقی وزیر ہے سردار اویس لغاری, ایک اسحاق ڈار صاحب, اور تیسری جو خبر یہ گوشکوری صاحب کے حوالے سے وہ احسن اقبال صاحب کی. یہ 3 نام ہیں, 3 وزراء جو ہیں وہ اس وقت کہہ رہے ہیں ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا. اسحاق ڈار کو تو لگ رہا ہے کہ جو IMF کے معاہدے ہو رہے ہیں, اور یہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب ہیں جو ہالینڈ کے شہری ہیں, انہیں لگتا ہے کہ یہ IMF کی سفارشات پر عمل درآمد کروا کے محصولات اکٹھی کریں گے, لیکن ہماری سیاست فارغ ہو جائے گی. تو ہمیں اس میں درمیانی راستہ ڈھونڈنا چاہیے جو نکل نہیں سکتا. بجلی کے معاملات پر سردار اویس احمد لغاری پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. وہ تنگ ہے, وہ کہہ رہا ہے میرے معاملات میں مداخلت ہوتی ہے, میری کوئی بات سنتا نہیں ہے. اور احسن اقبال بھی 3 دفعہ استعفیٰ دینے کی کوشش کر چکے ہیں. اور آخر میں مخصوص نشستوں میں جو ابھی کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ تحریک انصاف کی جو نام کچھ دیے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ آ رہے ہیں. میں نے کنول شوذب صاحبہ جو صدر ہے وومن ونگ کی, ان سے پوچھا. انہوں نے کہا ہماری خواتین کا یہ تو مذاق اڑانے والی بات ہے, اس طرح کریں. ہم نے کوئی لسٹ نہیں بنائی, ہمیں تمام خواتین کی قربانیوں کا اندازہ ہے. ہم نے پارٹی کے منشور خان کی ہدایات پر چلنا ہے اور یہ نام دینے ہیں. اور جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں باتیں یہ درست نہیں ہیں. تو میری بھی ذاتی رائے, یہ تو خیر پارٹی کا استحقاق ہے, جسے وہ سمجھے نشست دیں نہ دیں, یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. لیکن اس میں جو خبریں چل رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں درست نہیں ہے ساری. بہرحال پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو امریکی سیکرٹ ایجنسی کے سربراہ کا بتایا تھا, اور انہیں فارغ کر دیا گیا. ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ وہ نہیں بچا سکیں, محفوظ نہیں رکھ سکیں. ان کا کردار مشکوک تھا, مطلب ان کی پرفارمنس ڈاؤن تھی. انہیں اس عہدے پر کہتے ہیں رہنے کا حق نہیں, کہ وہ ایک سابق صدر کو محفوظ نہیں رکھ سکیں. البتہ پاکستان میں سابق وزیر اعظم پر حملہ ہوا تو اس میں ایک SHO تک معطل نہیں ہوا. الٹا انہوں نے عمران خان کے اوپر یہ دباؤ ڈال دیا, اور تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھا لیا اس چکر میں, اور خان آج تک FIR اس کیس پہ نہیں کروا سکا. یہ ظلم اور زیادتی ہے جس کی وجہ سے آج حالات آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے کیا ہیں. انشاءاللہ مزید خبروں میں 2 انٹرویوز ہیں میرے, اس کے بعد جو ہے وہ کل آپ ہو سکتا ہے رات کو ذرا لیٹ لگے تھوڑا, وہ ضرور چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.